السلام علیکم فریلانسرز، دس از بلال اور اس ویڈیو کے اندر میں فائبر کیک میکنگ سے ریلیٹڈ کچھ ٹپس شیئر کرنے والا ہوں اور ایک اچھا کیک بنانے کا پورا ایک پروسیس آپ کے ساتھ ان ڈیٹیل ڈسکس کرنے والا ہوں. اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ایک اچھے کیک کا ٹائٹل کس طرح کا ہونا چاہیے، پروڈکٹ اس کی ڈسکرپشن کس طرح کی ہونی چاہیے، اس کے ٹیگ، اس کا پیکیج، اس کے FAQs، سب ڈیٹیلس انکلوڈنگ بینر. اس کے علاوہ آپ کے ساتھ کچھ اور ڈیٹیلس ڈسکس کروں گا جو کہ شاید ایک بگنر لیول سیلر کو لازمی پتہ ہونی چاہیے. اگر آپ ایکسپیرینس لیول فری لانسر ہیں تو یو آر مور دین ویلکم ٹو اسکپ دس ویڈیو، لیکن اگر آپ بگنر لیول فری لانسر ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کو اس ویڈیو سے ہیلپ ملے گی. اچھا، سب سے پہلے میں یہ بتا چلوں کہ میں اس کیک میکنگ پروسیس کے اندر جو میں نے ڈیزائن کیا ہے اس کے اندر موسٹلی میتھڈ جو فالو کر رہا ہوں سر وقاص احمد کا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں جو میں نے ایز اے بائر اور ایز اے سیلر آبزرو کی ہیں، کچھ چیزیں جو بائر سائیکالوجی کو آبزرو کر کے میں نے نوٹ کی ہیں. تو ان سب چیزوں کو میں نے نوٹ کر کے ایک پیٹرن ڈیولپ کی ہے جو کہ بہت یوزفل ہو سکتا ہے آپ کے لیے اور کافی انگیجنگ ہے. تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں اسٹیپ 1 سے. اچھا، اسٹیپ 1 بہت سمپل ہے. آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے فائبر کے اوپر جانا ہے، کچھ ٹائم اسپینڈ کرنا ہے اور آپ نے کیکس کو اسکرول کرنا ہے. آپ جو بھی سروس فائبر کے اوپر آفر کرنا چاہتے ہیں اس سے ریلیٹڈ آپ نے کیکس دیکھنے ہیں، زیادہ سے زیادہ کیکس دیکھیں. اس میں سے چوز کریں کس کیک کا ٹائٹل اچھا ہے، کس کی ڈسکرپشن اچھی ہے، کس کا پیکیج ایکوریٹ ہے، کس کے FAQs کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو شاید آپ کو بھی ڈسکس کرنی پڑیں. اب ہوتا کیا ہے کہ ہر گگ کے اندر کچھ نہ کچھ آپ کو ایسا لازمی ملے گا جو آپ کو لگتا ہوگا کہ یہ انٹرسٹنگ ہے، یہ اڈاپٹ کرنا چاہیے آپ کو. تو ڈیفینیٹلی ان چیزوں کو آپ نے نوٹ کرنا ہے. اچھا، پھر ایک چیز جو امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ کوشش کریں نچ اسپیسیفک سروس دیں. نچ اسپیسیفک سروس کیوں دیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ جنرل سروسز آفر کرتے ہیں تو آپ کے کمپٹیٹرز بہت زیادہ ہوتے ہیں. جیسے کہ ہم صرف اگر رائٹنگ کی بات کریں، ویسے میں پورے پروسیس میں زیادہ رائٹنگ ریلیٹڈ ہی ڈسکس کروں گا، ایگزامپل بھی رائٹنگ ریلیٹڈ ہی دوں گا. اگر فرض کر لیں کہ آپ رائٹنگ کی سروس دینے والے ہیں تو آپ اگر جرنل آرٹیکل رائٹنگ کی بات کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں پالیٹکس پہ بھی لکھوں گا، میں انوائرمنٹ پہ بھی لکھوں گا، انجینئرنگ پہ بھی لکھوں گا، میڈیکل پہ بھی لکھوں گا، تو آپ اس چیز کو خود سمجھیں کہ آپ کے کمپٹیٹرز بہت زیادہ ہیں. ان سب نش کے اوپر جتنے رائٹرس کام کر رہے ہیں وہ سب کے سب آپ کے کمپٹیٹر ہیں. اچھا، نش سے مراد کیا ہے؟ شاید کچھ لوگوں کو نہ پتا ہو تو میں بتا چلوں. نش سے مراد ٹاپک سمجھ لیں، ڈسپلن سمجھ لیں، ڈومین سمجھ لیں. یعنی انجینئرنگ بھی ایک نش ہے، میڈیکل بھی ایک نش ہے، اسی طرح پالیٹکس بھی ایک نش ہے. اس کے اندر پھر آگے فردر سب کیٹیگریز بھی ہوتی ہیں، وہ بھی آپ سے ڈسکس کروں گا. اچھا، جب آپ نش اسپیسیفک سروس کے اوپر آ جاتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کا کمپٹیشن کم ہو جاتا ہے. آپ کو کمپٹیشن کم ہونے سے مراد یہ کہ فائبر کے اوپر اگر آپ جا کے سمپل یہ لکھیں آرٹیکل رائٹر تو آپ کو شاید ہزاروں کی تعداد میں گگس شو ہوں گے، لیکن اگر آپ صرف یہ لکھیں انجینئرنگ رائٹر تو شاید آپ کو کم گگس شو ہوں گے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا کمپٹیشن کم ہو جاتا ہے. دوسرا، اس کے علاوہ ایک بڑا میجر جو بینیفٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ایکسپرٹیز ڈیولپ ہو جاتی ہے اس ایک ڈومین کے اندر، اس ایک فیلڈ کے اندر. فار ایگزامپل، اگر میں جیسے سے کہ ایک انجینئر ہوں، میں انجینئرنگ رائٹنگ کر رہا ہوں، تو اگر میں تھرو آؤٹ اپنا کیریئر سے صرف انجینئرنگ رائٹنگ کر رہا ہوں تو ڈیفینیٹلی میری انجینئرنگ رائٹنگ تھوڑی سی بہتر ہو جائے گی. لیکن اگر میں بیچ میں میڈیکل میں بھی لکھ رہا ہوں، پالیٹکس میں بھی لکھ رہا ہوں، تو ڈیفینیٹلی میرے پاس شاید اتنا نالج نہیں ہوگا انجینئرنگ ریلیٹڈ جتنا کہ میرے پاس جو ہے وہ اوور آل ہوگا. تو مطلب شاید مجھے اس کا اتنا فائدہ نہیں ہوگا. پھر کیا ہوتا ہے کہ کچھ بائرز ہوتے ہیں وہ بھی نش اسپیسیفک جو سروس آفر کرنے والے فری لانسرز ہوتے ہیں وہ ان کو پریفر کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ شخص صرف انجینئرنگ پہ لکھ رہا ہے، صرف میڈیکل پہ لکھ رہا ہے، اس کی اس فیلڈ کے اندر زیادہ ایکسپرٹیز ہے، اس کا نالج زیادہ ہے، یہ زیادہ ان ڈیپتھ چیزوں کو سمجھتا ہوگا. تو یہاں پہ آ کے جو ہے وہ نش اسپیسیفک سروسز کا آپ کو بینیفٹ ہوتا ہے. اچھا، اس کے علاوہ پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ نش کیسے چوز کریں، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اکثر لوگوں کو اس میں پرابلم ہو رہی ہوتی ہے. اچھا، اس سلسلے میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ نش ایسے چوز کریں جو یا تو آپ کی ایجوکیشن ریلیٹڈ ہو، یا آپ کے انٹرسٹ ریلیٹڈ ہو، یا آپ کی کسی نہ کسی قسم کی ہابی سے ریلیٹ ہوتا ہو. فار ایگزامپل، اگر آپ سائیکالوجسٹ ہیں، آپ کوشش کریں کہ سائیکالوجی ریلیٹڈ رائٹنگ کریں. اگر آپ کو گیمس میں انٹرسٹ ہے آپ گیم ریلیٹڈ کریں. اگر آپ جیسے کہ ویب ڈیولپمنٹ میں انٹرسٹ رکھتے تھے، آپ نے ویسے کبھی تک کبھی پرسو نہیں کیا، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا انٹرسٹ ہے، آپ اس کو فالو کر لیں. ٹھیک ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے 3 اس طرح کی نش جو ہے وہ ڈھونڈنی ہے جو آپ کی ہابیز، انٹرسٹ یا آپ کی ایجوکیشن ریلیٹڈ ہو. اب آپ نے یہاں تک جو ہے نش تو اپنا چوز کر لیا، آپ کو 3 نش کا بھی پتہ چل گیا کہ یہ ہیں جن کے اوپر آپ رائٹنگ کر سکتے ہیں. لیکن یہ بھی تو ضروری ہے کہ آپ نے چیک کرنا ہے کہ یہ کیا ان ڈیمانڈ ہے بھی، کیا ان کی ڈیمانڈ ہے بھی، کیا رائٹرس کو ان نش کے اوپر جو آرڈرس مل بھی رہے ہیں یا نہیں مل رہا ہے. تو اسٹیپ 3 کے اندر جو ہے آپ یہ چیک کریں گے کہ آپ نے جو نش چوز کیا ہے کیا اس کی ڈیمانڈ ہے. اب آپ نش چوز کر چکے ہیں، لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ان کی ان نش کو چوز کرنا آپ کے لیے بینیفیشیل ہوگا یا نہیں ہوگا.
کیونکہ کچھ نش کے اوپر آرٹیکل رائٹنگ کے بہت کم آرڈر آتے ہیں اور ان کو پرسو کرنا شاید زیادہ بینیفیشیل نہیں ہوتا. اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اسٹیپ 1 کو دوبارہ ریپیٹ کرنا ہے. آپ نے واپس فائبر کے اوپر جانا ہے, جو نش آپ نے چوز کی ہیں آپ نے اب ان کو سرچ کرنا ہے. پہلے تو آپ نے سمپل سرچ کیا تھا آرٹیکل رائٹنگ وغیرہ, اب آپ نے سرچ کرنا ہے جیسے آپ نے نش چوز کیا میڈیکل رائٹنگ, آپ نے میڈیکل رائٹنگ سرچ کرنا ہے اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو گگز آ رہے ہیں کیا ان کے اوپر آرڈرز ہیں, کیا ان گگس کے اوپر کچھ ایسے گگس ہیں جن کے اوپر جیسے 300+ آرڈرز ہیں, کیا زیادہ تر گگس یا ایٹ لیسٹ 40-50% گگس کے اوپر آرڈرز آئے ہیں. کیونکہ ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی ایک بھی گگ ایسا نہیں ہے جس کے اوپر 300+ آرڈرز ہوں اور گگس بھی بہت زیادہ ہوں. تو اگر گگس بہت زیادہ ہے تو ڈیفینیٹلی کمپٹیشن زیادہ ہے, اور اگر ان کے اوپر آرڈرز بھی نہیں ہیں تو وہ بینیفیشیل نہیں ہے, اس کو آپ ڈراپ کر دیں. تو یہاں تک آپ کیا کریں گے کہ ایسے گگس کچھ فائنلائز کر لیں گے جن کے اوپر آرڈرز بھی ہوں گے اور ان کا کمپٹیشن بھی کم ہوگا اوور آل. اچھا, اب یہاں تک آپ کو یہ آئیڈیا ہوگا کہ نش چوز کرنا جو ہے بینیفیشیل ہے. اب آپ کو ایک نیکسٹ چیز جو ہے میں سجیسٹ کروں گا کہ آپ کوشش کریں سب نش چوز کرنے. ابھی تک ہم نے نش دیکھا تھا, اب ہم سب نش کی بات کریں. سب نش کیا ہے؟ سب نش یہ ہے کہ نش کے اندر آگے فردر سب کیٹیگریز ہیں. فار ایگزامپل میڈیکل ہے, میڈیکل کے اندر سائیکالوجی ہو سکتا ہے, ڈینٹسٹری ہو سکتا ہے, میڈیسن ہو سکتا ہے. اسی طرح انجینئرنگ ہے تو اس میں الیکٹرانکس ہو سکتا ہے, الیکٹریکل ہو سکتا ہے, میکینیکل ہو سکتا ہے, سول ہو سکتا ہے. تو سب نش چوز کرنے کا کیا مقصد ہے؟ دیکھیں آپ جتنا ان ڈیپتھ چلے جائیں گے سروسز کے اندر, ڈومین کے اندر, آپ کا کام اتنا آسان ہو جائے گا. ہو سکتا ہے انجینئرنگ کے اندر اوور آل انجینئرنگ پہ بھی لکھنے والے بہت زیادہ لوگ ہوں, لیکن شاید الیکٹرانکس انجینئرنگ پہ لکھنے والے کم ہوں, سول پہ لکھنے والے زیادہ ہوں, میکینیکل پہ بھی لکھنے والے کم ہوں, الیکٹریکل پہ لکھنے والے زیادہ ہوں. اب جن پہ لکھنے والے کم ہوں گے, آپ اگر ایسی کسی نش میں چلے جاتے ہیں تو آپ کا کام مزید آسان ہو جاتا ہے, آپ کا کمپٹیشن مزید فردر فلٹر آؤٹ ہو جاتا ہے. تو اس لیے کوشش کریں کہ سب نش چوز کر لیں. اور ایسے سب نش بھی ہوتے ہیں, آپ کو یہ بتاتا چلوں, جن کے اوپر 100 سے بھی کم گگس ہوتے ہیں اور ان کے اوپر بہت اچھے آرڈرز آئے ہوتے ہیں. یہ آپ کو بس تھوڑا سا ڈھونڈنا پڑے گا اور آپ کو انشاءاللہ اس طرح کے سب نش مل جائیں گے. اچھا, اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ اس سب پروسیس کے دوران جب آپ فائبر کے اوپر گگس کو اسکرول کر رہے ہوں گے, دیکھ رہے ہوں گے, آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے سب سے پہلے آپ نے ایک ورڈ فائل کھول لینی ساتھ. جس گگ کو آپ دیکھ رہے ہیں, جو گگ آپ کو لگتا ہے کہ یہ بینیفیشیل ہے, کچھ فائدہ ہو سکتا ہے, ان سارے گگس کے اندر جو چیزیں اٹریکٹیو ہیں, انٹرسٹنگ ہیں آپ کے نزدیک, ان کو آپ ایک ورڈ فائل میں کاپی کرتے رہیں. آپ نے کاپی کر کے ان کو ورڈ فائل کے اندر ساتھ ساتھ سیو کرتے رہنا ہے. اب آپ نے کرنا کیا, جب آپ اپنا گگ بنا رہے ہوں گے, ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو آپ کو لگتا ہوگا کہ آپ اپنے گگ میں یوز کر سکتے ہیں. تو یہ سب چیزیں اگر آپ ساتھ ساتھ ورڈ میں کاپی کرتے رہیں گے تو آپ کے ورڈ ڈیفینیٹلی سیوڈ ہوں گی اور آپ اس وقت ان کو یوز کر سکتے ہیں. اچھا, اب یہاں پہ یہی مینشن کر دوں آپ کو, کوئی بھی ڈیٹیل آپ ری رائٹ کیے بغیر یوز نہیں کریں گے, کوئی بھی ڈیٹیل آپ کاپی پیسٹ کر کے یوز نہیں کریں گے. ہر ڈیٹیل کو آپ اپنے ورڈس میں لکھ کے یوز کریں گے. اچھا, اب ہوتا یوں ہے کہ ہر گگ کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے بائر کو اٹریکٹ کرتی ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے ذریعے آپ اپنے بائر کو کنونس کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کے گگ کو پڑھیں, پورا پڑھیں اور آپ کو آرڈر دے کے جائیں. اب یہ کس طرح سے ہوتا ہے؟ یہ پروسیس کچھ تھوڑا سا ویسے ہی ہے جیسے ہماری مارکیٹ میں ہوتا ہے. جیسے اگر آپ نے کبھی نوٹ کیا ہو, میں آپ کو بڑی سمپل سی لے مین ایگزامپل دوں گا کہ ایک شخص ہے, وہ موبائل کے کور بیچ رہا ہے یا کوئی بچوں کے ٹوائز ہیں, وہ سگنل کے اوپر جا کے کھڑا ہو جاتا ہے اور وہاں جا کے وہ بچوں کے ٹوائز کی لائٹس آن کر دیتا ہے. جیسے بیلونس ہیں ان میں لائٹس لگی ہوئی ہیں, اور ہر آتا جاتا شخص وہ بیلونس بھی دیکھ رہا ہے, لائٹس بھی دیکھ رہا ہے اور وہ اٹریکٹ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر اور اس میں کچھ لوگ ہوں گے جو رک کے وہ خرید بھی لیں گے. لیکن دوسری طرف ایک اور چیز نوٹ کریں, اسی سیلر کے ساتھ ایک اور سیلر بھی ہے جس کے پاس وہی بیلونس ہیں, وہی ان میں وہی لائٹس لگی ہیں, سب کچھ ویسے ہی ہے, لیکن وہ سائڈ پہ کھڑا اور چپ کر کے کھڑا اور اس کی لائٹس بھی آف ہیں. تو کیا اس کو کوئی نوٹ کرے گا؟ شاید کوئی بھی نوٹ نہیں کرے گا, کیونکہ وہ پراپر پیچ ہی نہیں کر رہا اپنی پروڈکٹ کو. تو آپ نے اپنی پروڈکٹ کو پراپر پیچ کرنا ہے, آپ نے بائر کو شو کروانا ہے کہ آپ جو سروس دے رہے ہیں وہ اس کے لیے سوٹیبل ہے اور اس کو اٹریکٹ کرنی چاہیے آپ کی سروس. ابھی اس نے پرچیز نہیں کی, آپ اٹریکٹ کروائیں گے تو وہ شاید پرچیز کرے گا. اٹریکٹ کس طرح سے کروانا ہے اپنی سروس کو, اٹریکٹیو بنانا ہے کس طرح سے, یہ چیزیں, یہ سب اسٹیپس آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے لگا ہوں. اچھا, اب آتے ہیں اسٹیپ نمبر 5 پہ. اسٹیپ نمبر 5 ہے گگ ٹائٹل میکنگ. آپ کا جو گگ ٹائٹل ہے وہ بہت اٹریکٹیو ہونا چاہیے, وہ ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کا بائر اس کو دیکھ کے کنونس ہو جائے کہ وہ آپ کے گگ کو ایک دفعہ چیک آؤٹ کرے. آپ کا گگ اس کو بہت زیادہ اپیل کرنا چاہیے. اب ہوتا کیا ہے کہ جب بائر
فائبر کے اوپر آ کے سرچ کرتا ہے کوئی بھی کوئری، جیسے وہ آرٹیکل رائٹر سرچ کر رہا ہے تو اس کو بہت سارے گیگس شو ہو رہے ہیں. نارملی ہوتا یہ کہ بائر پہلے دوسرے پیج کے اوپر ہی چوز کرتا ہے، نارملی پہلے پیج پہ انفیکٹ. اب ہوتا ہے کہ پہلے پیج کے اوپر اگر اس کو لیزر سے 40+ گیگس شو ہو رہے ہیں تو اس نے ان سب 40+ گیگس کو ایک ایک کو اسٹڈی نہیں کرنا، اس نے ایک ہلکا سے گو تھرو کرنا ہے اور اس نے دیکھنا ہے اس میں سے کون سا گیگ ہے جو اس کو اٹریکٹ کر رہا ہے، اس کو ریلیونٹ لگ رہا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ یہ گیگ جو ہے نا یہ صحیح ہے، بالکل جو وہ چیز چاہ رہا ہے اس سے ریلیٹڈ ہے. اب آپ کی گیگ کی مینلی 3 چیزیں ہوتی ہیں جو بائر کو اٹریکٹ کرتی ہیں. یا آپ کا ٹائٹل ہو سکتا ہے، یا آپ کا بینر ہو سکتا ہے، یا آپ کی ریٹنگ ہو سکتی ہے. آپ کا بینر بہت امپورٹنس رکھتا ہے اور میرے نزدیک بینر کے بعد آپ کا ٹائٹل امپورٹنس رکھتا ہے. آپ کی ریٹنگ بھی بعد میں امپورٹنس رکھتی ہے. آپ کا ٹائٹل ایسا ہونا چاہیے کہ جب وہ اتنے سارے گیگس کو دیکھے اور اس کے بیچ میں ایک ٹائٹل جو ہے وہ اتنا انٹرسٹنگ ہو کہ اس کا دل کرے کہ یار ایک بار اس کو کھول کے تو دیکھو اس نے اور کیا لکھا ہوا ہے. اچھا، اب جو ٹائٹل ہے یہ چیزیں کلیئر ہو گئی کہ ہمارا ٹائٹل بہت امپورٹنٹ ہے اور ٹائٹل ہمارا انٹرسٹنگ ہونا چاہیے. لیکن ایک اچھا ٹائٹل ہونا کس طرح کا چاہیے؟ ایک اچھا ٹائٹل شارٹ ہونا چاہیے. ایسا ہونا چاہیے کہ اس کو پڑھتے ہی بائر کو آئیڈیا ہو جائے کہ آپ اس میں کیا ڈسکس کر رہے ہیں، آپ کیا سروس آفر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، لیکن ساتھ ساتھ اس کو سمپل بھی ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ اتنا کمپلیکیٹڈ، اتنا مشکل سا ہو کہ بائر کو سمجھ نہیں آپ نے بات کیا کی ہے، بے شک آپ نے بات صحیح کی ہو. اب آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں یہاں پہ. ایک ٹائٹل ایسے سے ہے آئی ول رائٹ ہیلتھ آرٹیکلس فار یو. بالکل ٹھیک ہے، سمپل سا ہے، آسان ہے، سمجھ آ رہی ہے کہ کیا بات ہو رہی ہے کہ ہیلتھ آرٹیکلس لے کے دے رہا ہے سر. لیکن اس ٹائٹل کو تھوڑا سا آبزرو کریں کہ یہ تھوڑا سا بورنگ بھی ہے، اٹریکٹیو نہیں ہے. بائر کو یہ تو کنونس آپ نے کنوے کر دیا کہ آپ سروس کے آفر کر رہے ہیں، لیکن بائر کے لیے انٹرسٹنگ نہیں ہے. آپ شاید بائر کو کنورٹ نہیں کر سکیں گے اس ٹائٹل کے ساتھ. اس کی جگہ ایک اور ٹائٹل آبزرو کریں، آئی ول رائٹ اپیلنگ ہیلتھ آرٹیکلس ان 24 hours. اچھا، ایک تو یہ ورڈ اپیلنگ تھوڑا سا اس کے لیے جو ہے نا انٹرسٹنگ ہوگا. دوسرا ڈیلیوری ان 24 hours. اچھا، کئی بار جو ہے وہ اس چیز کو بھی بڑا پریفر کرتے ہیں کہ وہ جس سیلر سے پرچیز کر رہا ہوں وہ بہت شارٹ ٹائم کے اندر کنٹینٹ ڈیلیور کر رہا ہوں. یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے. تو یہ جو 2 ورڈس ہیں، یہ 2 ورڈس آپ کے بائر کو مجبور بھی کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کے گیگ کو کھول کے تو دیکھیں کہ آپ نے اور کیا اس کو آفر کیا ہے، آپ کیا کیا ڈیٹیل جو ہے وہ شیئر کر رہے ہیں اپنے گیگ کے اندر. اچھا، اب ایک چیز میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ یہ صرف اور صرف ایک ایگزامپل ہے. میں آپ کو انکریج نہیں کر رہا کہ آپ ایگزیکٹ یہی ٹائٹل بنائیں یا بالکل اسی طرح کی بنائیں. آپ کوئی اور ورڈز یوز کر سکتے ہیں، اپیلنگ، انگیجنگ، یونیک، ویل ریسرچ ایٹسیٹرا. یہ صرف ایگزامپلس ہیں. ٹھیک ہے. آپ جب پورے پروسیس سے گزرے ہوں گے نا اسٹیپ 3 تک، تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کس کس طرح کے لوگوں نے ورڈز یوز کیے ہوئے ہیں، آپ کس طرح اٹریکٹیو بنا سکتے ہیں. یہ صرف ایک الفاظ کا جوڑ توڑ ہوتا ہے جس کو یوز کر کے آپ اپنے گیگ کو، اپنے ٹائٹل کو جو ہے اٹریکٹیو بناتے ہیں کہ بائر کو آپ کنونس کر سکیں. کیونکہ آپ کا اس وقت ڈائریکٹ بائر سے کمیونیکیشن نہیں ہو رہا ہوتا، آپ کا گیگ کمیونیکیٹ کر رہا ہوتا ہے آپ کے بہاف پہ. آپ نے جتنا اچھا گیگ بنایا ہوگا آپ کے بائر کو آپ اتنا ہی اچھا پیش کر رہے ہوں گے. اچھا، جو گیگ میکنگ کا پروسیس ہے یہ نا کسی بزنس کو کھڑے کرنے کی طرح ہی ہے. جیسے آپ ایک شو روم بنا رہے ہیں یا ایک بڑا ڈپارٹمنٹل اسٹور بنا رہے ہیں، یہ اسی کی طرح ہے. یہ آپ کا بزنس ہے، آپ بزنس اسٹیبلش کر رہے ہیں، اس کے اوپر اسی طرح سے ہی فوکس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب ایسے سمجھ لیں کہ جیسے فار ایگزامپل آپ ایک ڈپارٹمنٹل اسٹور بنا رہے تھے، آپ نے اس کی ڈیکوریشن اچھی نہیں کی، یا آپ نے لوکیشن غلط سلیکٹ کر لی، یا آپ نے اس کے اندر جو پروڈکٹس رکھی وہ اتنی ان ڈیمانڈ نہیں تھیں. تو کیا آپ کا ڈپارٹمنٹل اسٹور چل سکتا ہے؟ ڈیفینیٹلی نہیں چل سکتا، اس میں پرابلمس آئیں گی. گیگ میکنگ بھی اسی طرح ہی ہے. آپ کو اس کو ڈیکوریٹ کرنا ہے، اس کے ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کا بائر آپ کے بینر کو دیکھے تو اس کا دل کرے اس کو کھول کے دیکھے. آپ کا بائر آپ کی پروڈکٹ ڈسکرپشن پڑھے تو وہ اس کا دل کرے ایک سینٹینس پڑھ کے کہ میں اگلا سینٹینس بھی پڑھوں. اسی طرح آپ کے پیکیجز جو ہیں اس کے لیے بڑے اپیلنگ ہونے چاہیے. آپ جو سروس آفر کر رہے ہو وہ ان ڈیمانڈ ہونی چاہیے. آپ کا جو گگ ہے وہ اوور آل ہی ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کے بائر کا دل نہ کرے کہ جو ہے نا وہ آرڈر دیے بغیر واپس ہے، اگر وہ آل مائنڈ بنا کے آئے کہ اس نے آرڈر دینا ہے. اچھا، اب آتے ہیں اسٹیپ نمبر 6 کے اوپر، جو کہ ہے گگ ڈسکرپشن. گگ ڈسکرپشن کی انگیجمنٹ اور اسٹائل کسی آرٹیکل سے کم نہیں ہونا چاہیے. گگ کی ڈسکرپشن آپ ایسے سمجھ لیں، ان ادر ورڈس آپ نے ایک آرٹیکل سمجھ کے جانا اس کو اپیلنگ اور انگیجنگ بنانا ہے. اپیلنگ اور انگیجنگ کا ورڈ میں بار بار یوز کر رہا ہوں کیونکہ اپیلنگ اس لیے کیونکہ بائر کو دیکھ کے ہی نہ دل کرنا چاہیے کہ وہ مزید فردر اینڈ فردر آپ کی ڈسکرپشن پڑھے. انگیجنگ بھی اسی طرح ہی ہونا چاہیے کیونکہ جب تک بائر آپ کی ڈسکرپشن کو پورا نہیں پڑھتا شاید آپ کا میسج پورا کنوے نہیں ہوگا. اگر آپ کا اسٹارٹ ہی اتنا بورنگ ہے کہ بائر کا دل ہی نہیں کیا کہ باقی کی ڈسکرپشن پڑھے تو شاید آپ کا میسج کنوے نہیں ہوا.
شاید آپ اس کو کنونس نہیں کر سکیں گے. اچھا اب گگ ڈسکرپشن کو تھوڑا سا اسٹرکچر کیا ہے میں نے 5 پارٹس کے اندر. 5 پارٹس ہیں جن کے اندر میں نے گگ ڈسکرپشن کو سارٹ آف ڈیوائڈ کر دیا. پہلا پارٹ ہے جس کا نام میں نے سروس ریلیٹڈ پیرا رکھا ہے, دوسرا ہے آپ کا انٹروڈکشن, تیسرا ہوگا ٹاپک لسٹنگ, چوتھا ہے گگ فیچر لسٹنگ, اور پانچواں ہے کلوزنگ پیراگراف. اچھا سب سے پہلے آتے ہیں گگ ڈسکرپشن جو کہ آپ کا پارٹ 1 ہے. اس کے اندر تھوڑا سا نا آپ سروس کو ڈسکس کریں گے, جو بھی سروس آپ دے رہے ہیں. جیسے سے آپ رائٹنگ کی سروس دے رہے ہیں تو آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے تھوڑا سا بائر کو اس پوائنٹ پہ کنونس کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ آپ اس بات کا نالج رکھتے ہیں کہ ایک اچھا آرٹیکل کس طرح کا ہوتا ہے, اس کے کیا کیریکٹرسٹکس ہیں, کن چیزوں کا آپ کو خیال رکھنا ہوتا ہے ایز اے رائٹر, تاکہ بائر کو اس چیز کا اندازہ بھی ہو جائے اور یقین بھی ہو جائے کہ آپ کو ایک اچھے آرٹیکل کے جو کیریکٹرسٹکس ہیں ان کا نالج ہے, آپ ایک اچھے آرٹیکل رائٹر والی خصوصیات رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ صرف کچھ ڈیٹیلز ڈسکس کر کے آرٹیکل سے ریلیٹڈ آرٹیکل پہ فوکس رکھتے ہوئے اسی فرسٹ پیرا کے اینڈ میں آپ ایک سینٹینس چھوڑ دیں گے جس سے بائر کو یہ پرسیپشن ملے کہ آپ یہ سب چیزیں فالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ پہلے ڈسکس کر رہے تھے صرف کہ ایک اچھا آرٹیکل کس طرح کا ہونا چاہیے, اس میں کیا کیا کیریکٹرسٹکس ہونے چاہیے, کن چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے, اور آخری آرٹیکل کے اندر آپ ہلکا سا اپنے بارے میں ہلکا سا ڈسکس کر دیں گے اس طرح سے کہ جس سے بائر کو یہ لگے کہ ہاں آپ ہی انہیں چیزوں کو ہی فالو کرتے ہیں. اب یہ جو پوائنٹ ہوگا نا, یہ پوائنٹ بائر کو تھوڑا سا کنونس کرے گا کہ وہ نیکسٹ پیرا کو پڑھے جس کے اندر آپ اپنا انٹروڈکشن دینے والے ہیں. آپ کا جو نیکسٹ پارٹ ہوگا یعنی کہ انٹروڈکشن پیراگراف, اس کو آپ اسٹارٹ کچھ اس طرح سے کریں گے کہ آپ اپنا تھوڑا سا انٹروڈکشن دیں گے جس کے اندر اپنا تھوڑا سا رائٹنگ ایکسپیرینس وغیرہ بتا دیں گے, جیسے سے کہ آپ کا 2-3 سال کا رائٹنگ کا ایکسپیرینس ایٹسیٹرا, آپ نے کسی کمپنی بلاگ وغیرہ کے لیے کوئی کام کیا ہے کچھ عرصہ, وہ تھوڑا سا مینشن کر دیں. اس کے علاوہ آپ نے کہیں جاب وغیرہ کی ہے بے شک رائٹنگ ریلیٹڈ, وہ ہلکا سا مینشن کر دیں. اس کے علاوہ کسی اسپیسیفک نیش پہ آپ آلریڈی لکھتے رہے ہیں تو وہ لازمی مینشن کریں, وہ بھی آپ کے لیے بینیفیشیل ہے. اور اگر آپ کی ایجوکیشن ہی اس نیش سے ریلیٹڈ ہے تو وہ بھی آپ کے لیے بڑا بینیفیشیل ہے. یہ انفیکٹ ایک پلس پوائنٹ ہوتا ہے اگر آپ کی ایجوکیشن آپ کے نیش سے ریلیٹڈ ہو. اچھا اس کے بعد اس کا جو مقصد ہوتا ہے, اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ بائر کو یہ کنونس کرنا کہ آپ آرٹیکل رائٹنگ آلریڈی کچھ کرتے رہے ہیں, آپ کو ہانو ہے چیزوں کی ایٹسیٹرا. تو اب جو اس کا لاسٹ پیراگراف ہوگا اس کے اندر آپ تھوڑا سا مزید ڈسکس کر دیں گے کہ آپ جو ہے وہ نیش اسپیسیفک سروس دے رہے ہیں, یعنی آپ لمیٹیڈ نیش کے اوپر سروس دے رہے ہیں. تو اب یہاں تک بائر کو اتنا پتہ چل جائے گا کہ آپ جو ہے وہ کچھ رائٹنگ کا ایکسپیرینس رکھتے ہیں اور آپ کچھ لمیٹیڈ نیش کے اوپر رائٹنگ کر رہے ہیں. اچھا آپ کا اسٹیپ 3 ہے گگ ڈسکرپشن. اس کے اندر آپ تھوڑا سا گگ ڈسکرپشن ٹاپک لسٹنگ, اس کے اندر آپ تھوڑا سا بتا دیں گے کہ آپ کن کن ٹاپکس کے اوپر جو ہے وہ آرٹیکل رائٹنگ کی سروس آفر کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ میڈیکل اور انجینئرنگ ریلیٹڈ کر رہے ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی اور ٹاپکس چوز کر لیں, لیکن میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ ایک جو نش چوز کر رہے ہیں اس کی سب نش ہی یہاں پہ مینشن کریں. فار ایگزامپل اگر آپ سائیکالوجی کو چوز کرتے ہیں تو اس کی سب نش مینشن کر دیں, جیسے کہ ڈپریشن ہو سکتا ہے, انگزائٹی ہو سکتا ہے, ایٹنگ ڈس آرڈرز ہو سکتا ہے, چائلڈ سائیکالوجی ہو سکتا ہے. یہ صرف ایگزامپلز ہیں کہ مطلب جو بھی آپ کے ٹاپکس ہیں وہ سب کے سب سائیکالوجی ریلیٹڈ ہیں. یہ صرف ایک ایگزامپل ہے, ضروری نہیں کہ آپ نے یہ چوز کریں, ڈفرینٹ بھی کر سکتے ہیں. ان کو چوز کرنے کا پروسیس میں نے آپ کو آلریڈی بتا دیا اسٹیپ 3 کے اندر کہ فائل پہ جانا اور اسکرول کر کے آپ نے چیک کرنا ہے. اچھا یہاں تک جو مقصد تھا ان سب چیزوں کو مینشن کرنے کا وہ یہ تھا کہ آپ نے بائر کو کنونس کرنا ہے تھوڑا سا, اس کے بعد اس کو انفارم کرنا ہے اپنے ایکسپیرینس کے بارے میں, اور پھر اس کو بتانا ہے کہ آپ کیا سروس آفر کر رہے ہیں, کن فیلڈ سے ریلیٹڈ سروس آفر کر رہے ہیں. اب آپ نے اس کو بتانا ہے کہ آپ کے گگ کے فیچرز کیا ہیں. اب 4th اسٹیپ آتا ہے گگ فیچر لسٹنگ, جس کے اندر آپ بائر کو تھوڑا سا اپنے گگ کے بارے میں بتائیں گے کہ آپ کیا کیا آفر کر رہے ہیں, آپ کا آرٹیکل کس طرح کا ہوگا ایٹسیٹرا. جیسے سے گرامر اچھی ہوگی, انگیجنگ ہوگا, پلیجرزم فری ہوگا, ان ٹائم ڈیلیوری ہوگی, اسٹرکچر سمپل ہوگا, ایزی ٹو ریڈ ہوگا ایٹسیٹرا. ٹھیک ہے. ان کو بھی آپ پوائنٹس کی فارم میں مینشن کر دیں گے. آپ ایک ہیڈنگ بنا دیں گے مائی کنٹینٹ فیچرز یا مائی گگ فیچرز, اس طرح آپ کی مرضی ہے. اچھا اب یہاں تک آپ نے اپنے بائر کو یہ سب چیزیں بھی بتا دیں. اب ٹیکنیکلی نا آپ کی جو میجر ڈیٹیلز جو ڈسکس ہونے والی تھی وہ یہاں کمپلیٹ ہو گئی ہیں, لیکن ضروری ہے کہ اس کو یہاں آپ کمپلیٹ نہ کریں. اگر آپ یہاں کمپلیٹ کرتے ہیں تو یہ تھوڑا سا سارٹ آف انکمپلیٹ ہی رہے گا. اس کی ایک بہتر کلوزنگ ہو سکتی ہے, جیسے ایک آرٹیکل کی ہوتی ہے, آپ نے ایک آرٹیکل کے اندر سب ڈیٹیلس ڈسکس کی, لیکن اینڈ پہ آپ نے کچھ لاسٹ پیراگراف اس طرح کا اتنا انگیجنگ چھوڑ دیا کہ آپ کے ریڈر کا دل کیا کہ وہ فردر ڈیٹیلس کو بھی سرچ کرے, یا وہ تجسس میں رہا کہ اچھا یہ ہو گیا, اس کے مزید اب نیکسٹ کیا ہوگا.
آپ کا بائر جو ہے وہ اس کا دل کرے گا کہ یار یہ اس بارے میں فردر جو ہے نا چیک آؤٹ کروں کہ کیا ہے ڈیٹیلس ایٹسیٹرا. کلوزنگ پیراگراف کچھ اس طرح کی بھی ہونا چاہیے جس کے اندر ساری چیزیں سم اپ ہو جائیں. ٹھیک ہے, سم اپ ہونے سے مراد یہ کہ آپ نے اوپر جتنی چیزیں ڈسکس کی ہیں وہ چیزیں ساری سم اپ ہو جائیں کہ آپ کے بائر کو ایک ہلکا سا سارٹ آف اوور ویو مل جائے. اچھا, جو آپ کا پارٹ 5 ہے یعنی کہ آپ کا کلوزنگ پیراگراف, اس کے اندر آپ سارٹ آف بڑے اچھے طریقے سے کلوز کریں گے اس پیرا کو. آپ اپنے بائر کو ایک لاسٹ پش دیں گے, اس کو بتائیں گے کہ آپ کا جو کنٹینٹ ہوگا وہ بائر کے گولز کو یا آبجیکٹیوس کو پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ بہت سوٹیبل ہوگا, اس کے مطابق آپ نے ڈیزائن کیا ہوگا. کچھ تھوڑا سا اس طرح سے بھی بتا دیں کہ آپ رائٹنگ کا شوق رکھتے ہیں. یہ جو پیشن والا ورڈ ہے یہ پلیز یوز نہ کریں, بہت زیادہ یوز ہوتا ہے اور ٹپیکل ہو چکا ہے بہت زیادہ. اچھا, اس کے علاوہ بائر کو آپ تھوڑا سا آئیڈیا دے دیں کہ اس کی ایکسپیکٹیشنس کے مطابق کنٹینٹ ہوگا. بائر کو آپ اس کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق کنٹینٹ ڈیلیور کریں گے اور اس کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق جو ہے نا اس کا کنٹینٹ ڈیزائن کریں گے. اگر اس کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق کنٹینٹ نہیں ہوگا تو آپ اس کو ریویژن دے دیں کہ بائر جو ہے نا بالکل اس کے ذہن پہ کوئی ٹینشن نہ ہو کہ یار پتہ نہیں کنٹینٹ صحیح ہوگا نہیں ہوگا ایٹسیٹرا. تو اس کو ان چیزوں سے تھوڑی سی تسلی ہو جاتی ہے کہ اچھا مطلب مجھے پراپر میری سیٹسفیکشن تک جو ہے نا ریویژنس وغیرہ مل جائیں گی. اچھا, اس چیز کو مزید فردر بہتر طریقے سے کس طرح کنوے کرنا ہے یہ میں ایف اے کیوز والے پارٹ میں بھی آپ کو بتانے لگا ہوں. اچھا, اس کے علاوہ ایک چیز اور بڑی امپورٹنٹ ہے جو مینشن آپ لازمی کریں کہ آپ 24/7 جو ہے نا یعنی 24 گھنٹے ہفتے کے 7 دن آپ فائور کے اوپر اویلیبل ہیں. فائور کے اوپر ہر وقت اویلیبل ہونا بھی بڑا ضروری ہوتا ہے. ہر وقت نہ صحیح تو ایٹ لیسٹ موسٹ آف دا ٹائم, یہ آپ کے بارے کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. آپ کا فائور کے اوپر زیادہ ٹائم اویلیبل ہونا اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ جب آپ زیادہ ٹائم آن لائن رہتے ہیں تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ بائر فائور کے اوپر جاتا ہے, آرٹیکل رائٹر لکھتے ہیں, سائٹ پہ اگر آپ کبھی نوٹ کریں تو آن لائن سیلرس کی آپشن ہوتی ہے, اس پہ کلک کرتا ہے تو صرف آن لائن سیلرس کی لسٹ آ جاتی ہے. بہت سارے میں نے کئی دفعہ نوٹ کیا ہے بہت سارے سیلرز ہوتے ہیں, موسٹلی سیلرس موسٹ آف دا ٹائم آف لائن ہی ہوتے ہیں اور بہت کم سیلرز ہوتے ہیں جو ہر وقت آن لائن ہوتے ہیں. جو سیلرز آن لائن ہوتے ہیں ان کے چانسز ڈیفینیٹلی بڑھ جاتے ہیں ان کو آرڈر ملنے کے. اچھا, اب ایک آخری چیز, کلوزنگ پیراگراف کے بعد اکثر لوگ ایک نوٹ لکھتے ہوتے ہیں, پلیز کانٹیکٹ می بیفور پلیسنگ این آرڈر. ٹھیک ہے, اب ہوتا کیا ہے کہ ایک بار فائبر پہ گیا, اس نے سرچ کیا اور اس نے کیک دیکھا, کیک میں سب کچھ اس کو پسند آ گیا, لیکن آپ اس وقت آف لائن تھے یا آپ اویلیبل نہیں تھے. بار نے سوچا کہ یار اس نے لکھا ہوا ہے کہ پلیز کانٹیکٹ می بفور پلیسنگ این آرڈر, اس کو کانٹیکٹ کروں گا, پتہ نہیں یہ رسپونڈ کرتا ہے نہیں کرتا, دیر سے کرتا ہے جلدی کرتا ہے, رسپونڈ کر بھی دیتا ہے, پتہ نہیں میرا آرڈر بعد میں ایکسیپٹ کرتا ہے نہیں کرتا, تو میرا اس میں ٹائم ضائع ہوگا. تو بائر پریفر یہ کرتا ہے کہ کسی ایسے سیلر کو آرڈر دے دے جو اس وقت اویلیبل ہو, جس سے ڈسکشن ہو جائے, یا ایٹ لیسٹ اس نے یہ نوٹ مینشن نہ کیا ہو, تاکہ بائر کو تسلی ہو کہ جو بھی سیلر نے ٹائم ڈسکس کیا ہو 2 دن 3 دن اس کے بعد اس کو کنٹینٹ ڈیلیور ہو جائے, اس کا کام لیٹ نہ ہو. تو یہ اس لیے ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے. میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ یہ لائن نہ لکھیں. اس کے بعد آتا ہے آپ کا اسٹیپ نمبر 7 کہ کیک پیکیجز آپ کے جو ہیں وہ آپ کے بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. آپ کا جو کیک پیکیج ہے وہ ہمیشہ آپ نے کیک پیکیج کے اندر نا آپشنز ہوتی ہیں. آپ جب فائبر کے اوپر کیک پیکیج بنا رہے ہوتے ہیں یا آپ ایک پیکیج رکھ سکتے ہیں یا 3 رکھ سکتے ہیں. ہمیشہ 3 پیکیج رکھیں جس کے اندر بیسک اسٹینڈرڈ پریمیم ہوتا ہے. اور ان 3 پیکیجز کی کیا کیا ڈیٹیلز ہونی چاہیے میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے لگا ہوں. آپ کا جو بیسک پیکیج ہے وہ ہمیشہ $5 کا ہونا چاہیے, چاہے آپ جو مرضی سروس آفر کریں. یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے, اس لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ کمپٹیشن بہت زیادہ ہے فائبر کے اوپر. اور کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کا بیسک پیکیج کم ہے تو تھوڑا سا رینکنگ کے کچھ فیکٹرز ہیں جس کے اندر پرابلم آتی ہے. اگر آپ کا $5 کا بیسک پیکیج ہے تو کمپیریٹیولی میں نے دیکھا ہے کہ اس کے اندر کافی چیزیں آسان ہو جاتی ہیں سیلر کے لیے. بیسک پیکیج ہمیشہ اپنا $5 رکھیں. آپ جو بھی سروس دے رہے ہیں اپنے ڈیلیوریبلس کو زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ رکھیں ایز کمپیئر ٹو ادر کمپٹیٹرس. اچھا, اس کے بعد پھر آپ ان چیزوں کو بہت زیادہ آبزرو کریں کہ آپ کے باقی کے جو کمپٹیٹرز ہیں وہ کیا آفر کر رہے ہیں. جیسے کہ آپ رائٹنگ کا کیک بنا رہے ہیں, آپ کے جو کمپٹیٹرز ہیں وہ موسٹلی $5 کے اندر 500 ورڈز آفر کر رہے ہیں, آپ 700 ورڈز آفر کریں. ایک کی ورڈ رکھیں, ایک دن کا ڈیلیوری ٹائم رکھیں, اور اس کے علاوہ 3 ریویژنز آفر کریں. اسی طرح اسٹینڈرڈ کے اندر آپ 1400 ورڈز کر دیں, 2 کی ورڈ کر دیں, 2 دن کا ٹائم رکھیں اور 3 ریویژنس. پریمیم کے اندر 2100 ورڈز, 3 ریویژنس, 3 کی ورڈس, ڈیلیوری ٹائم کوشش کریں کہ 2 دن رکھیں, میکس 3 دن رکھیں, اس سے زیادہ نہ رکھیں. اچھا, اب ایک چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی, میں نے آپ کو بتایا کہ موسٹلی سیلر جو ہے وہ 500 ورڈس آفر کر رہے ہیں $5 میں, تو میں آپ کو 500 ورڈس آفر کرنے کو کیوں کہہ رہا ہوں.
اس کی وجہ یہ ہے کہ جس مارکیٹ میں آپ جا رہے ہیں وہاں آلریڈی کافی سچویشن ہے, کافی کمپٹیشن ہے. آپ کا جو بائر ہے یا تو وہ سستے کے چکر میں ہوگا یا وہ جلدی کام کے چکر میں ہوگا. اگر آپ اس کو کام سستا بھی کر دیں اور جلدی بھی دے دیں تو وہ کیوں نہیں کنونس ہوگا. آپ کے بہت سارے کمپیٹیٹرز ایسے ہوں گے, بہت سارے ایکسپیرینس سیلرز ہیں جن کو میں جانتا ہوں جو کہ 5-10 سال کے ایکسپیرینس رکھتے ہیں اور وہ آج بھی $5 کے اندر 500 ورڈس دے رہے ہیں. اگر آپ ایز اے فریش سیلر آپ بھی 500 ورڈز ہی دیں گے $5 کے اندر, تو آپ کا بائر آپ کے پاس کیوں آئے گا؟ وہ ایک ایکسپیرینس سیلر کے پاس کیوں نہیں جائے گا؟ یا موسٹلی کیسز میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ایکسپیرینس سیلر ہوتے ہیں جو $5 میں کنٹینٹ ڈیلیور کر رہے ہوتے ہیں, یہ 2 دن یا 3 دن کے اندر ڈیلیور کر رہے ہیں اپنا بیسک پیکیج. اگر آپ وہ 1 دن میں ڈیلیور کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کچھ ایکسٹرا ویلیو دے رہے ہیں اپنے کلائنٹ کو. ایکسٹرا ویلیو بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کلائنٹ کے لیے. جب تک آپ اس کو کچھ فالتو کچھ ایکسٹرا کچھ مفت نہیں دے رہے, اس کو کوئی ہٹ کے کچھ فائدہ نظر نہیں آ رہا آپ کو آرڈر دینے میں, تو وہ آپ کو آرڈر کیوں دے گا؟ وہ ایکسپیرینس کے پاس ہی جائے گا. لیکن جب آپ اس کو زیادہ چیزیں دے رہے ہیں ایکسپیرینس سیلر سے تو ڈیفینیٹلی اس کے لیے آپ زیادہ بینیفیشیل ہیں. اچھا, اب ایک چیز اور آ جاتی ہے کہ جب آپ پیکیج بنا رہے ہوتے ہیں تو کچھ ڈیٹیلز ہوتی ہیں جن کو آپ کو مارک کرنا ہوتا ہے کہ یہ ڈیٹیلز آپ پرووائڈ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. فار ایگزامپل رائٹنگ کے اندر ٹاپک ریسرچ ہوتی ہے, یہ آپ نے ہمیشہ مارک کرنی ہے. آپ کا ہر ٹاپک جو ہے وہ آپ کے ہر پیکیج کے اندر ٹاپک ریسرچ لازمی ہونی چاہیے. اس کے بعد پھر ایک جنرل ایک ہوتی ہے ریفرنسنگ کی, کہ آپ ریفرنسنگ وغیرہ کریں گے یا نہیں کریں گے. میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا ریفرنسنگ کو آف رکھیں, کیونکہ ان موسٹ آف دا کیسز جب آپ نے ریفرنسنگ آن کی ہوتی ہے تو اکثر بائر جو ہے وہ اکیڈمک رائٹنگ جو کروانا چاہتے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے پاس آ کے آپ کو آرڈر دے دیتے ہیں. اب جب آپ نان اکیڈمک رائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو ریفرنسنگ کا آئیڈیا نہیں ہوتا تو آپ کا کام بہت زیادہ ٹف ہو جاتا ہے. اس کے کچھ ریزنس وغیرہ ہیں, آپ تھوڑا سا ایکسپلور کریں گے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. لیکن جیسے سے آپ کمفرٹیبل ہیں, اگر اس کے ساتھ آپ کو ریفرنسنگ وغیرہ آتی ہے تو ویل اینڈ گڈ, آپ لازمی اس کو آن رکھیں. اچھا, پھر آتے ہیں اسٹیپ 8 کی طرف کہ آپ نے ایف اے کیوز بنانے ہیں, اور آپ کے ایف اے کیوز کم سے کم بھی آپ نے 4 سے 5 بنانے ہیں. 4 سے 5 ایف اے کیوز کا کیا مقصد ہے؟ یہ بھی ایک رینکنگ فیکٹر ہے. آپ کی رینکنگ میں ایف اے کیوز بھی بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. آپ کے ایف اے کیوز سم ٹائم آپ کو کچھ چیزوں میں بچا بھی دیتے ہیں, کچھ چیزوں میں آپ کا ٹائم بھی بچاتے ہیں. ابھی کس طرح سے ہوتا ہے, فرض کریں کہ آپ کا ایک بار آپ کے گیگ کے اوپر بائرز آتے ہیں اور کچھ کوشچنس ہیں جو بڑا کامنلی وہ ان کے ذہن میں ہوتا ہے اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں. جیسے سے کہ کیا آپ کا کنٹینٹ کاپی اسکیپ اور ٹرن اٹ ان پاس ہوگا, کیا آپ گرامرلی رن کرتے ہیں, کیا آپ کنٹینٹ ان ٹائم ڈیلیور کریں گے, کیا آپ کا کنٹینٹ ویل ریسرچڈ ہوگا, کیا آپ جو ہے وہ جو بھی کنٹینٹ ڈیلیور کر رہے ہیں کیا وہ یوزر انگیجنگ ہوگا. اس طرح کے مطلب لوگوں نے اکثر بنائے ہوتے ہیں. اپنی طرف سے بھی آپ بنا سکتے ہیں سمپل سے, کوئی کمپلیکیٹڈ کوشچنز آپ کے ذہن میں آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں, آپ کے اوپر ہے. اب جو آپ کے ایف اے کیوز ہوتے ہیں نا, اس کے اندر بھی کوشش کریں کچھ اس طرح کے کی ورڈز یوز کریں جو آپ کی فیلڈ ریلیٹڈ ہیں. اس طرح کے ورڈز جو آرٹیکل رائٹنگ ریلیٹڈ ہیں, یہ بھی آپ کے لیے بینیفیشیل ہوتے ہیں. اب ایک اور آپ کو میجر ایگزامپل دوں گا کہ ایف اے کیوز سم ٹائم آپ کو بچاتے ہیں کس طرح سے. فار ایگزامپل آپ نے ایک ایف اے کیو بنایا ہوا تھا کہ کیا سیلر انلمیٹیڈ ریویژنس دے گا. اس کا آپ خود ہی جواب بنائیں گے. آپ اس کا جواب کچھ اس طرح سے بنا دیں کہ جب تک سیلر بائر کو وہ کنٹینٹ ڈیلیور نہیں کرتا جو بائر نے آرڈر کیا تھا, جو بائر کی انیشیل ریکوائرمنٹس کے مطابق ہونا چاہیے تھا, تب تک سیلر پابند ہے کہ وہ بائر کو ریویژنس دے. ٹھیک ہے, لیکن اس پوائنٹ کو آپ تھوڑا سا نوٹ کریں. اس کے اندر میں نے یہ بھی مینشن کر دیا ہے کہ بائر کو سیلر ریویژنس دے گا جب تک بائر کی مرضی کا کام نہیں ہوگا, لیکن ساتھ یہ ورڈ بھی مینشن کر دیا کہ اس کی انیشیل ریکوائرمنٹس کے مطابق. ٹھیک ہے, سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ جب آپ یہ مینشن کرتے تھے کہ میں انلمیٹیڈ ریویژنس دوں گا, تو کچھ بائرز اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں, کنٹینٹ آپ سے وہ کام کروا لیا, اینڈ پہ وہ اس کو ڈیٹیلس کو چینج کر دیتے ہیں. پہلے کی ورڈ کچھ دیا تھا, کچھ دے دیں گے, یا وہ ڈیٹیلس کو مزید چینج کر دیں گے. وہ کہیں گے کہ آپ نے کہا تھا انلمیٹیڈ ریویژنس, تو ریویژن کر کے دیں, مجھے پسند نہیں آیا, یا یہ میری ریکوائرمنٹ کے مطابق نہیں ہے, میرا تو کی ورڈ میں نے ابھی دوبارہ ریسرچ کیا چینج ہو گیا. تو آپ کو پھر آپ مجبور ہوتے ہیں, آپ کو کرنا پڑتا ہے. آپ نہیں کرتے تو آرڈر کینسل ہو سکتا ہے. لیکن جب آپ یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ آپ کی انیشیل ریکوائرمنٹس کے مطابق ایک بار میں نے ڈیلیور کر دیا, تو پھر وہ اس کے بعد میں فردر اس میں آپ کی چینجز ایکسیپٹ نہیں کروں گا آپ کی ریکوائرمنٹس کی. تو یہاں آپ تھوڑے سے سیو ہو جاتے ہیں. بعد میں کوئی رولا ہوتا ہے, آپ سی ایس کو کہہ سکتے ہیں کہ جی میں نے یہ آلریڈی کلیم کیا ہوا ہے, یہاں پہ میں نے مینشن کیا ہوا ہے. اچھا ہاں, یہ چیز بھی ایک امپورٹنٹ ہے کہ آپ جو مرضی کر لیں, کچھ چیزوں کے اندر جو ہے نا بائر کی ہی زیادہ سنی جاتی ہے.
آپ چاہے 3 ریویژنز آفر کریں, چاہے ایک ریویژن آفر کریں, چاہے انلمیٹڈ لکھ دیں, ان موسٹ آف دا کیسز ہوتا یہی ہے کہ سی ایس سیلر کو یہ کہتی ہے کہ آپ ریویژن کر کے دیں, چاہے آپ کو 1 سے زیادہ ریویژن کرنی پڑے, چاہے 3 سے زیادہ کرنی پڑے, تو الٹیمیٹلی آپ کو ریویژنس کرنی ہی پڑتی ہیں. اچھا, پھر آ جاتا ہے اسٹیپ 9, آپ کے گگ کے ٹیگس. آپ کے گگ کے ٹیگس بہت امپورٹنٹ ہیں. آپ کے گگ کے ٹیگس سمجھ لیں کہ یہی وہ سب سے امپورٹنٹ رینکنگ فیکٹر ہے جو کہ آپ کے گگ کو ڈسپلے کرتے ہیں فائور کے فرسٹ پیج کے اوپر جب بائر ایک کیوری لکھتا ہے آرٹیکل رائٹر یا آپ کی فیلڈ سے رائٹنگ کی. آپ کا گگ اگر بہت اچھا بنا ہوا ہے لیکن اگر آپ نے ٹیگز اچھے یوز نہیں کیے ہوئے تو چانسز ہیں کہ آپ کا شاید گگ شو ہی نہیں ہوگا سرچ رزلٹ میں. لیکن جیسے سے کہ آپ نے ٹیگ اپنے بڑے زبردست بنائے ہوئے ہیں, گگ آپ کا تھوڑا سا ویک ہے, تو بھی کافی چانسز ہیں کہ آپ کا گگ شو ہو جائے گا اور آپ کے گگ کے اوپر آرڈر آ جائیں گے, کیونکہ آپ کا گگ الٹیمیٹلی شو بھی تو ہونا چاہیے نا. جتنا مرضی اچھا بنا ہوگا شو ہی نہیں ہو رہا تو شاید اس کا بینیفٹ آپ کو اتنا نہیں ہوگا. اب یہ چیز آئی تھی کہ ٹیگس کس قسم کے ہونے چاہیے اور کس طرح سے چوز کرنے ہیں. ٹیگ سمپل ورڈس میں آپ کو بتاؤں گا, ٹیگ کے 2 ورڈ ہونے چاہیے سمپل ورڈس میں. ایک ورڈ ایسا ہونا چاہیے جو آپ کی ڈومین یا ڈسپلن ریلیٹڈ ہو. فرض کر لیں کہ آپ میڈیکل رائٹنگ کر رہے ہیں تو میڈیکل سے ریلیٹڈ ہو سکتا ہے, جیسے سے کہ آپ سائیکالوجی رائٹنگ کر رہے ہیں تو سائیکالوجی ہو سکتا ہے, انگزائٹی ہو سکتا ہے, ڈپریشن ہو سکتا ہے فار ایگزامپل. دوسرا ورڈ آپ کی سروس ریلیٹڈ ہونا چاہیے, جیسے سے آپ رائٹنگ کی سروس دے رہے ہیں تو رائٹنگ ہو گیا, بلاگ پوسٹ ہو گیا, آرٹیکل ہو گیا, رائٹر ہو گیا, یہ سب ورڈس رائٹنگ ریلیٹڈ ہیں. یعنی کہ ایک ورڈ آپ کی ڈسپلن ریلیٹڈ ہوگا, دوسرا ورڈ آپ کا رائٹنگ ریلیٹڈ ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس کی ایگزامپل کس طرح سے ہو سکتی ہے؟ اس کی ایگزامپل ہو سکتی ہے ڈپریشن رائٹر, فٹنس آرٹیکل, پیرٹ بلاگ پوسٹ, اسکن کیئر کنٹینٹ. ٹھیک ہے. اچھا, اب ٹیگس ڈھونڈنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ اس کو ڈھونڈنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنی ڈومین سے ریلیٹڈ گگس اور لازمی دیکھیں, اس کے اندر ٹیگس یوز ہوئے ہیں ان کو دیکھیں. ان ٹیگ سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کن کن ٹیگس یوز کر سکتے ہیں. سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب آپ فائور کے اوپر گگس کو سرچ کر رہے ہوتے ہیں تو ان میں سے کوئی ٹیگ ایک آدھ ایسا مل جاتا ہے آپ کو جو آپ اپنے کنٹینٹ کے اندر یوز کر اپنے گگ کے اندر یوز کر سکتے تھے. اس طرح کے ٹیگس کو بھی نوٹ ڈاؤن کرتے تھے. اس کے علاوہ کیا کریں کہ آپ یہ بھی دیکھتے جائیں کہ کوئی ایسا ورڈ آپ کے مائنڈ میں ہو جو آپ کو لگتا ہو کہ یار یہ شاید سرچ ہو رہا ہوگا, شاید باہر آ کے اسکن کیئر آرٹیکلس سرچ کر رہا ہوگا. ان کو سرچ کریں, اس کے اوپر دیکھیں کتنے گگس بنے ہوئے ہیں, ان گگس کے اوپر وہی اسٹیپ 3 والا پروسیس دیکھیں کہ ان کے اوپر آرڈرز وغیرہ آ رہے ہیں, نہیں آ رہے, کم آ رہے ہیں, زیادہ آ رہے ہیں, ایٹسیٹرا. یہ چیزیں لازمی دیکھیں. پھر پوائنٹ آ جاتا ہے کہ آپ نے ٹیگس اپنے طور پہ چوز کر لی ہیں. ایک اچھا ٹیگ کیا ہو سکتا ہے؟ ایک اچھا ٹیگ کی سمپل نشانی کیا ہوں گی؟ ایک اچھا ٹیگ ایسا ہوگا جس کو آپ سرچ کرتے ہیں تو جتنے گگس جو ہوتے ہیں, نمبر آف گگس کم ہوں گے, تھوڑے ہوں گے, کچھ 100 ہوں گے, موسٹلی 1000 سے نیچے, شاید 500 سے بھی کم ہوں گے. کئی گگس کے اوپر میں نے پہلے جیسے بتایا کہ 100 سے بھی کم ٹیگس ہوتے ہیں, 100 سے بھی کم گگس بنے ہوتے ہیں. لیکن اس کے اوپر کچھ گگز ایسے ہوں گے جن کے اوپر 1000 پلس آرڈرز ہوں گے. یہ بڑی نارمل بات ہے. اچھے ٹیگس کے اوپر اچھے جو ہے وہ کچھ ہوتی ہیں نش وغیرہ جن کے اوپر بہت زیادہ آرڈرز آ رہے ہوتے ہیں اور گگس بھی کم ہوتے ہیں. یہ آپ کو سرچ کرنا پڑے گا, لیکن اگر اس طرح آپ نے ایک بار سرچ کر لی ہے تو آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا. تو اچھا, اب ڈیفینیٹلی آپ کے ٹیگس جتنے اچھے ہوں گے اتنے ہی زیادہ چانسز ہیں آپ کو آرڈر ملیں گے. یہ سب چیزیں تھیں. اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کا بینر کس طرح ہونا چاہیے. گگ بینر یعنی کہ اسٹیپ 10 آپ کا جو گگ بینر ہے اس کا آپ کو اچھا آئیڈیا ملے گا آپ کے فائور کے اوپر ٹائم اسپینڈ کرنے سے. جب آپ مختلف بینرز مختلف گگس کو آپ اسکرول کر رہے ہوں گے, اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یار سرچ رزلٹ کے اندر یہ گگ آ رہی ہے, بڑا اٹریکٹ کر رہا ہے مجھے. اس کو کھول کے دیکھیں, اس کے بینر کو دیکھیں, اس کے بینر کو ایز اے بائر انالیسس کریں, اس کا ایز اے سیلر نہیں, ایز اے بائر انالیسس کریں کہ میں ایک بائر ہوں, میں فائور پہ آیا, میں نے سرچ کیا, یہ والا گگ مجھے کیوں اٹریکٹ کر رہا ہے, اس بینر کے اندر ایسی کیا چیز تھی, اس نے کیا بینر کے پیچھے ایک ڈیزائن اس طرح کا لگایا ہوا تھا, اس کا کلر برائٹ تھا, اس کے اوپر چیزیں بہت زبردست ویزیبل تھیں, ڈیٹیلز اس کی بڑی ریلیونٹ تھیں آپ کی سروس سے. تو ان چیزوں کو آبزرو کریں, آپ خود چیزوں کو جو ہے نا ریئلائز کرنے لگ جائیں گے کہ آپ کا گگ کس طرح ہونا چاہیے. میں آپ کو سمپل ورڈز میں بتا رہا ہوں. ایک تو آپ کا بینر بہت سمپل ہونا چاہیے, بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ نہیں ہونا چاہیے, ادھر بھی ڈیٹیلز ادھر بھی ڈیٹیلز, سارا آپ نے ڈیٹیل سے بھرا ہوا, ٹیکسچر ڈیٹیل سے. فائور کے اوپر جب بائر سرچ کرتا ہے نا تو اس کو چھوٹا سا گگ بینر شو ہوتا ہے, چھوٹا سا امیج. اس کے اندر اگر بہت زیادہ ڈیٹیلز ہونا تو صحیح بات یہ ہے کہ وہ پڑھنے کا اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ اس کو کھول کے پڑھے کہ کیا کیا لکھا ہوا ہے. شارٹ سی ڈیٹیل ہونی چاہیے. کوشش کریں کہ صرف ایک لائن کے اندر بھی جو ہے نا 2-3 ورڈس 4 ورڈس سے زیادہ نہ ہو, کہ بائر کو بس آئیڈیا ہو جائے کہ اچھا یہ سروس ہے, اور اس کا امیج تھوڑا سا نا ریلیونٹ ہو آپ کی سروس سے. انجینئرنگ کا ہے تو اس میں انجینئرنگ کے کچھ سمبل ٹائپ ڈال دیں تھوڑے سے, جیسے اسکریو ڈرائیورس وغیرہ اس طرح کی کچھ چیزیں
گیئرز وغیرہ کہ تھوڑا سا اس کو آئیڈیا ہو جائے کہ تھوڑا سا ریلیٹ ہو جائے. ٹھیک ہے, اس کو بہت زیادہ کمپلیکیٹ نہ کریں. اس کے علاوہ اور یہ چیزیں کہ بینر والا ٹاپک نا بہت بڑا ہے. میری کوشش ہوگی اس میں بھی ایک ویڈیو میں شیئر کروں کہ ایک اچھا بینر آپ کس طرح سے بنا سکتے ہیں. اس ٹاپک کو کور کرنے کے لیے بہت زیادہ ڈیٹیل میں ہمیں چیزوں کو ڈسکس کرنا پڑے گا. تو یہ تھے کچھ اسٹیپس جن کے ذریعے آپ ایک اچھا کیک بینر بنا سکتے ہیں. کوشش کریں, دوبارہ کہوں گا کہ اسٹیپ وائز فالو کریں. یہ نہ کریں کہ پورے کا پورا ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ اکٹھا پورا کیک بنا دیں. آپ اسٹیپ وائز چلیں, ایک ایک اسٹیپ کو فالو کرتے جائیں. کیک کے اندر آ کے جو ان کو امپلیمنٹ کریں, واپس جائیں, پھر ایک اسٹیپ پڑھیں کیک میں امپلیمنٹ کریں. اسی طرح سے سارے اسٹیپس کو لے کے چلیں. اس سے کوئی چیز مس نہیں ہوگی, کچھ آپ بھولیں گے نہیں, اور ڈیفینیٹلی سب ڈیٹیلز آپ کی کور اپ ہو جائیں گی اس کے اندر. اور اوبیسلی اس سے آپ کے لیے کچھ تھوڑا سا آسان بھی ہو جائے گا کیک ڈیزائن کرنا. اچھا, یہ چیزیں تھیں کیک میکنگ ریلیٹڈ. ایک سوال شاید آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ کیا ان سب چیزوں کو فالو کر کے کیا یہ گارنٹی ہے کہ آپ کو آرڈر آئے گا؟ دیکھیے, فیکٹ یہ ہے کہ آرڈر آنے کے لیے صرف کیک اچھا ہونا ضروری نہیں ہوتا. یہ صرف ایک فیکٹر ہے بہت سارے فیکٹرز میں سے. آپ کو کیک, اگر آپ نے کیک اچھا بنایا ہوا ہے, آپ آن ٹائم جو ہے بائر کو رپلائی کریں. آپ کو بائر جب بھی میسیج کر رہا ہے, چاہے رات کے 3 بجے کر رہا ہے, آپ اگر اس کو فوراً رسپانس دے رہے ہیں, آپ سارا دن آن لائن رہ رہے ہیں یا موسٹلی ٹائم آپ آن لائن رہ رہے ہیں, اور آپ جو ہے ڈیلی جو ہے 10 کی 10 بائر کو اس پہ اپلائی کر رہے ہیں, آپ نے 10 کے ساتھ کیکس بنائے ہوئے ہیں, تو ڈیفینیٹلی آپ کو آرڈر آئے گا. شاید فوراً نہیں آئے گا, شاید 1 ہفتے بعد آ جائے گا, شاید 2 ہفتے بعد آ جائے گا, لیکن آئے گا. یہ میں نے اپنے طور پہ کافی لوگوں میں یہ چیز نوٹ کی ہے کہ وہ اکثر ان کو تھوڑا سا آرڈر لیٹ ہوتا ہے تو وہ تھوڑا سا ڈسکریج ہو جاتے ہیں, ڈیموٹیویٹ ہو جاتے ہیں. ڈیموٹیویٹ بالکل نہیں ہونا. اگر آپ چیزیں صحیح کر رہے ہیں, آپ ٹائم دے رہے ہیں, آپ کو آرڈر لازمی آئے گا. تھوڑا سا لیٹ آئے گا لیکن لازمی آئے گا. تو اچھا, اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا چلوں کہ آپ کو بہت سارے لوگ کچھ غلط مشورے بھی دیں گے. کچھ لوگ آپ کو کہیں گے کہ ریویوز بائی کر لو, اس سے فائدہ ہوتا ہے ایٹسیٹرا. کچھ لوگ اس میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو خود ریویوز سیل کر رہے ہوتے ہیں. وہ اپنے ریویوز سیل کرنے کے لیے وہ آپ کو جو ہے نا غلط مشورے دیتے ہیں. اس طرح کی کسی غلط سروس کے چکر میں نہ پڑیں. ان چیزوں کا وقتی فائدہ ہوتا ہے, ان دا لانگ رن اس کا نقصان ہی ہوتا ہے. تو اس لیے کوشش کریں کہ ان کے چکر میں نہ پڑیں. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ہیلپ فل لگی ہوگی, آپ کو اس سے کچھ فائدہ ہوا ہوگا. اس ویڈیو کے اندر میں جتنا کنٹینٹ شیئر کر رہا ہوں کیک ریلیٹڈ, میری کوشش تھی کہ میں سارا اردو ریلیٹڈ ہی شیئر کروں. مقصد آپ کو کانسیپٹ ڈیلیور کرنا تھا, نہ کہ یہ تھا کہ آپ کو بتایا جائے کہ یہاں یہ لکھنا ہے, یہاں یہ لکھنا ہے, یہ لکھنا ہے, تاکہ انہی چیزوں کا آپ اپنے ورڈز میں اپنی کریٹیوٹی کو یوز کرتے ہوئے کچھ کم اور کچھ زیادہ کر کے انگلش کے اندر اس کو ٹرانسلیٹ کر کے خود لکھ سکیں. کیونکہ اگر ایز اٹ از ساری چیزیں لکھ کے دے دیتا تو شاید آپ میں سے کچھ لوگ اس کو ایز اٹ از کاپی کر لیتا. اور کاپی کرنے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب چیزیں کاپی ہوتی ہیں, گیگس میچ ہو جاتے ہیں اور اس میں گیگ ڈسیبل, وارننگ وغیرہ اس طرح کے پرابلمس آتے ہیں. میں اس ویڈیو کو یہاں کلوز کر رہا ہوں. بس آپ کو ایک لاسٹ چیز بتانا چلوں کہ انشاءاللہ میں جلدی, میری کوشش ہوگی کہ میں اسکلز ریلیٹڈ کچھ ویڈیوز شیئر کروں آپ لوگوں کے ساتھ. کچھ شارٹ ویڈیوز اس طرح کی کہ آپ ایک ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ ایک اسکل پوری سیکھ جائیں اور اس کے اوپر پورا ایک کیک بنا سکیں. اور مطلب ایسی میری کوشش یہ ہوگی کہ میں کچھ ایسی اسکلس کو بھی ٹارگیٹ کروں جس کے اندر جو ہر بندہ ہی آپ میں سے فالو کر سکے, چاہے اس کی انگلش ویک ہو, بہت اچھی ہو, جیسی بھی ہو, اور مطلب بہت زیادہ ٹیکنیکل بھی نہ ہو, سمپل ہو, کہ ہر بندہ ہی ان اسکلس کو فالو کر سکے. جلدی انشاءاللہ اس طرح کی ایک سیریز شروع کروں گا. انشاءاللہ جلدی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. اپنا خیال رکھیں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.